السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ ہمہ قسم کی تعریفات، تسبیحات مالک العلام کی ذات کے لیے، اور ان گنت لاتعداد درود و سلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر۔ یہ اس ذات کا مومن بندوں کے اوپر احسان عظیم ہے کہ اس نے کائنات کے اندر انسان کو آنکھ جیسی نعمت سے نواز کے اس کو دنیا کی رنگینی سمجھنے کی توفیق بخشی۔ کتنے ہی کائنات کے اندر لوگ ایسے ہیں، آنکھیں تو ان کے پاس ہیں لیکن دنیا کی رنگینیوں سے ناواقف نظر آتے ہیں۔ آپ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں، اگر اللہ نے آنکھ دی ہے تو قوت گویائی بھی دی ہے، کائنات کے اندر چیزوں کو پرکھنے کی، دیکھنے کی، اور پھر ان کو صحیح معنوں کے اندر اپنے اوپر عملی زندگی کے اندر لانے کی۔ معزز سامعین کرام اور میری جماعت کے زندہ دل نوجوانوں، ممتا سے لبریز اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، پھول سے نرم دل ننھے منھے بچوں اور ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کائنات کے اندر جو وجود بخشا ہے، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ نے جہاں دنیا کے ساتھ رکھا ہے، وہی اللہ تعالیٰ نے اس کا تعلق آخرت کے ساتھ بھی رکھا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے انشاءاللہ زندگی کے اندر رنگوں کی قیمت کے حوالے سے چند گزارشات پیش کروں گا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اگر انسان چاہتا ہے کائنات کے اندر رنگوں کی قیمت کو جاننا، پہچاننا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر میرے لیے کیسے رنگ رکھے ہیں، اللہ نے کائنات کے اندر مجھے کن رنگوں سے نوازا ہے، تو کہیں توحید کا رنگ نظر آتا ہے، تو کہیں دین اسلام کا رنگ نظر آتا ہے، کہیں کتاب اللہ کا رنگ نظر آتا ہے، کہیں دین کے اصولوں کا رنگ نظر آتا ہے، کہیں میرے اندر
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ کے اوپر جان پیش کر دینے کا رنگ نظر آتا ہے، کہیں مجھے دین کے اصولوں کا رنگ نظر آتا ہے، تو کہیں مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ میدان جنگ کے اندر قتال کرتے ہوئے ان کی شہادت کا رنگ نظر آتا ہے، تو کہیں دین کی مجلس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے صحابہ بیٹھے ہیں تلامذہ کی صورت کے اندر، شاگردوں کی صورت کے اندر، احادیث کو سینے کے اندر سمانے کے لیے کانوں سے سنتے ہیں، ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں، اور پھر قلم چلتی ہے، لکھ لیتے ہیں، نوٹ کر لیتے ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر اتنی صلاحیتوں سے نوازا، اگر یہ آنکھ سے دیکھتا ہے، یہ باہر دیکھتا ہے آسمان کی طرف، تو فوراً گھر آتا ہے، کوئی بات نہیں کہتا، صرف زبان سے ایک جملہ نکلتا ہے، لمبی تمہید نہیں باندھتا، اور اس کے بارے میں کوئی لمبی چیزیں کسی کے سامنے نہیں رکھتا، صرف اتنا کہتا ہے، اشارہ دیتا ہے، موسم خراب ہے، موسم اچھا نہیں، گھر والے سمجھ جاتے ہیں، آندھی کا موسم ہے، طوفان آنے والا ہے، بارش برسنے والی ہے، لہٰذا جتنی بھی قیمتی چیزیں ہیں صحن سے اٹھایا جائے، کمرے میں رکھ دیا جائے، لاک لگا دیا جائے۔ یہ اللہ نے اس کو جو صلاحیت دی ہے آنکھ کی، یہ صرف دیکھتی ہے، یہ اس کا کمپیوٹر کام کرتا ہے، اللہ نے جو دماغ دیا ہے، دل دھڑکتا ہے، فوراً رزلٹ آ جاتا ہے، کمپیوٹر پہ بیٹھ کے کی بورڈ کے اوپر ٹائپنگ نہیں کرنی پڑتی کہ انسان اپنی فنگر سے ٹائپ کرتا ہے، گوگل پہ سرچ کی جاتی ہے، پھر رزلٹ آتا ہے، آنکھ دیکھتی ہے تو رزلٹ آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یہی انسان باغ کے اندر جاتا ہے، پھلوں کو دیکھتا ہے، سبز ہے، آم کچا ہے، پتہ ہے کھائے گا تو کڑوا ہے، زبان کا ذائقہ بدل جائے گا اور نظام انہضام بگڑ جائے گا، لیکن پھر جاتا ہے چند دنوں کے بعد، دیکھتا ہے زرد پڑ چکے ہیں، پھل میٹھا ہو چکا ہے، اتارتا ہے، کھاتا بھی ہے، بیچتا بھی ہے، خریدتا بھی ہے، بازار کے اندر تجارت بھی کرتا ہے۔ یاد رکھیں، کائنات کے اندر توحید کا رنگ جس کے اندر آ جائے، اللہ پھر اسے اتنے رنگ دے دیتے ہیں جو دنیا کے اندر بھی مان نہیں پڑتے، کل قیامت کا دن مرنے کے بعد بھی مان نہیں پڑیں گے۔ ظلمت شب سے اتنا ہراساں نہ ہو، کون مشکل ایسی جو کہ آسان نہ ہو، یہ گراں خواب لمحے بھی کٹ جائیں گے، رات ڈھل جائے گی، دن نکل آئے گا۔ انسان کی زندگی کے اندر رنگ کبھی بھی پھیکے ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے کہ رنگ اڑ جاتا ہے۔ آپ کے پاس جو دین کا رنگ ہے، آپ کے پاس جو اسلام کا رنگ ہے، مسلمان ہونے کا رنگ ہے، یہ تنہائی میں ہو تب بھی چمکتا ہوا نظر آتا ہے، یہ لوگوں سے اوجھل ہو جائے تب بھی چمکتا ہوا نظر آتا ہے، یہ لوگوں کے ہجوم کے اندر ہو تب بھی پرفارم کر کے دکھاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جانتے ہیں یہ رنگ اتنا مضبوط کیوں ہے؟ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ فرماتے ہیں میں تمہاری شکل و صورت کے رنگ کو نہیں دیکھنا چاہتا، میرے ہاں اس کی قدر و قیمت نہیں ہے، میرے ہاں شکل و صورت اگر اس کی قیمت ہوتی، ابو لہب کا معنی شعلے مارتا ہوا، چمکتا ہوا، اور اس کی روشنی عرب کی سرزمین کے اوپر پہچانی جاتی تھی، لوگ اسے حسی بھی کہتے تھے، جمیل بھی کہتے تھے، بڑا ہی خوبصورت ہے، لیکن دین کا رنگ اس کے پاس نہیں تھا۔ فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، تیرے پاس دین کا رنگ نہیں ہے، دین کے خلاف بات کرتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف جاتا ہے۔ یاد رکھ، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، کل قیامت کا دن ہوگا، تیرا چہرہ سیاہ ہوگا اور تجھے آگ کے انگاروں کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ وَأَمْوَالِكُمْ، آج مجھے بڑی فکر ہے، فراٹے بھرتی ہوئی گاڑی لمبے روڈ پہ نکلتی ہے تو پھر اس کی بریک نہیں لگتی، لمبا سفر کیے جا رہا ہوں، نہیں رکتی گاڑی۔ اللہ فرماتی ہے اللہ کو اس چلتی ہوئی گاڑی کی ضرورت نہیں ہے، مال و زر کی، روپے پیسے کی، بینک بیلنس کی، حسن سیرت چاہیے اللہ کو۔ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، ظاہر سے نظر نہیں آتا دل کا رنگ کیا ہے، لیکن فرمایا أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ کلو، اگر یہ دل کا رنگ اچھا ہو جائے، ایمان والا ہو جائے، تو فرمایا سارے کا سارا جسم اچھا ہو جاتا ہے، اس کے معاملات اچھے کر دیے جاتے ہیں، اخلاق اچھے ہیں، ادوار اچھے ہیں، اس کی چال ڈال اچھی ہے، اس کی گفتگو کا انداز اچھا ہے۔ لیکن اگر یہ غلط ہو گیا، والا یہ غلط ہو گیا، ان بے شک تقید کے ساتھ، پھر کیا ہو؟
کیا ہوگا، کیا رزلٹ آئے گا؟ الا وان فی الجسد، اگر درست تھا تو سب کچھ درست، ورنہ فرمایا سارے کا سارا خراب کر دیا جائے گا، نہ دنیا کام آئے گی، نہ کل قیامت کے دن اس کی آخرت کام آئے گی۔ مال پیسہ بھی پھر کام نہیں آئے گا۔ دل تھا، بہت سے موضوع تھے ذہن کے اندر کہ آپ کے سامنے گوش گزار کروں، لیکن دوسری بات سائڈ پہ نہ نکل جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں دل دیکھتا ہوں، وَأَمْوَالِكُمْ، میں تمہارے مال نہیں دیکھتا، وَأَعْمَالِكُمْ، میں تمہارے عمل دیکھتا ہوں۔ چھوٹا ہے، اخلاص نیت کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمدردی سے پیش آتا ہوں، میں لوگوں کے بارے میں اچھائی کا سوچتا ہوں، احساسات ہیں میرے دل میں، مال پیسہ نہیں، صرف اچھی سوچ، بڑا چھوٹا سا عمل ہے، پیسہ نہیں لگے گا، قیمت نہیں چکانی پڑے گی، لہو لہان نہیں ہونا پڑے گا، پسینے کے اندر پیشانی شرابور نہیں ہوگی، اچھا سوچنے کی وجہ سے فرمایا اچھے عمل ہو جائیں گے جو جنت میں جانے کے لیے کافی اور وافی ہو جائیں گے۔ اور پھر اللہ قرآن مجید کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغہ، کائنات کے سبھی رنگوں کو جمع کر لیا جائے، ایک مجموعے کے اندر لا کے پیش کر دیا جائے، لیکن اللہ کے رنگ کے علاوہ کائنات کے اندر کوئی رنگ اچھا ہو سکتا نہیں۔ میں رنگوں کی قیمت ہی نہیں سمجھ سکا آج تک۔ آپ کے گھر سے شروع ہوتے ہیں، آپ کے گھر کی مثال سے۔ یہ بچہ چھوٹا بیٹھا ہے اور یہ جوانی کی عمر اور یہ بڑھاپے کی عمر۔ زندگی کے اندر آپ کے کتنے رنگ ہیں؟ 3۔ جسم کے حصے بھی 3 ہیں، ایک سر سے اوپر، یہ سر آپ کا جو ایک تو درمیان اللہ تعالیٰ نے باڈی رکھی ہے، پھر دماغ رکھا ہے جسے سر کہتے ہیں، اور نیچے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا دی ہیں؟ 2 چلنے والے پاؤں اور ٹانگیں دی ہیں۔ 3 حصوں پہ منحصر، جیسے جہاں انسان رہتا ہے یہ بھی 3 چیزیں ہیں، ایک انسان رہنے والا، ایک جس پہ رہتا ہے زمین، اور ایک جس کے نیچے رہتا ہے آسمان۔ آپ کی زندگی کے بھی 3 سوال ہیں نا، من ربک من دینک من نبیک، تو فرمایا یہ دیکھیے اب 3 چیزوں کو سمجھنا ہے ہم نے۔ بچپن کا رنگ، فرمایا فوراً اس رنگ کو پختہ نہیں کیا جاتا، بچپن کا رنگ فوراً پختہ نہیں ہوتا، عادات بدلتی ہیں، نیچر، ابیلٹی، پاور اندر کی جب باہر آتی ہے تو پتہ چلتا ہے، انسان سے اظہار ہوتا ہے۔ بچپن کا رنگ کیا ہے؟ بچپن کا رنگ کیا کمال رنگ ہے، میں کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہوں تو اگلا بچہ بچے کو معاف کر دیتا ہے، میں دل میں قدورتیں نہیں رکھتا۔ بچہ ہوں، بچپن سے پوچھے کبھی آپ کی فلاں کے ساتھ لڑائی ہے، کہے گا نہیں۔ آپ نے اس کے ساتھ بولنا یا نہیں بولنا، بچے کا کنسیپٹ کبھی سنا ہے آپ نے؟ ذہن میں کبھی آیا ہی نہیں، اور اسی سوچ سوچ کے ہے مر جائیدہ کہ فلاں نہ بولنا تو فلاں دے گھر نہیں جانا، جی انہوں نے گھر تو چلا گیا تو میری بھی تیری آن بانا، آج تو بعد میرے بوئے تو نہ آئے۔ لیکن یہ بچپن کا رنگ کتنا پختہ ہے اور کتنا یقین والا۔ فرمایا جب بچہ بڑا ہوتا ہے 7 سال کا تو اسے ایمان ایک رنگ دیتا ہے، اسلام اسے ایک رنگ دیتا ہے 7 سال کی عمر میں۔ فوراً نہیں کہہ دیا کہ اسے ڈانٹو، اسے ڈپٹو، اسے مارو اور اس کی سرزنش زبان سے سمجھاؤ، نہیں، آہستہ آہستہ سیکھ رہا ہے، خود سکھایا نہیں جا رہا، سیکھ رہا ہے۔ اللہ نے نعمتیں دی ہیں، زبان کیا ہے؟ یہ بھی گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ گوشت کا لوتھڑا، اس کا رنگ ہے کوئی؟ لیکن اللہ نے جس کو رنگ دیا ہے جب بولتی ہے تو رنگ ظاہر ہوتے ہیں۔ ہاتھ کا کوئی رنگ آتا ہے نظر، لیکن جب ہاتھ کسی کے گریبان تک جاتا ہے تو اس کا رنگ نظر آتا ہے۔ پاؤں کا بھی کوئی رنگ نہیں ہے، لیکن جب کسی کو ٹھیس پہنچائی جاتی ہے تو پھر اس کا رنگ نظر آتا ہے۔ بچپن تھا، 7 سال تھا، فرمایا صرف اسے کہا جائے، اسے مارا نہ جائے، اسے پیٹا نہ جائے، صرف اسے کہا جائے کہ بیٹا تم نے نماز پڑھنی ہے۔ 3 سال کا اور وقت دیا، کتنے سال کا؟ اسلام نے کہا اس کے رنگ کو مزید پختہ کرنے کے لیے اسے 3 سال اور دے دیں۔ 10 سال کا؟ فرمایا پہلے 3 سال اس کی تربیت کی ہے۔ کتنے سال؟ 3 سال مزید بچہ نماز پڑھنی ہے۔ باپ نے پڑھ کے دکھائی، ماں نے گھر کے اندر پڑھ کے دکھائی، امام مسجد نے طریقہ اور سلیقہ سکھایا، دعائیں اور مناجات رب کے سامنے گڑ گڑانے کی، التجاؤں کی، آنکھوں سے آنسوؤں کو بہہ جانا اور پھر اپنے دامن کو رب کے سامنے پھیلا لینا، اور پھر انسان کی زبان سے رب کے سامنے جملوں کے انبار لگ جانا، اللہ میں سیاہ کار میں گناہ گار، اور پھر اس کا معاف کر دینا، بتلانا کہ اللہ تو بڑی غفور رحیم ذات ہے۔ اب 10 سال ہو گئے، اب 10 سال کے بعد اسے تھوڑا سا ڈانٹا بھی جائے، اسے تھوڑی سی سزا بھی دی جائے، پنشمنٹ ہلکی سی، زیادہ نہیں۔ بالغ ہوتا ہے تو اسلام کہتا ہے اب اس کی ہر چیز لکھی جائے گی،
کتنا وقت دیا؟ 14 سے 15 سال دنیا دیتی ہے. آپ 1 سال فیل ہو جائیں گے تو باپ کہے گا چلے سپلی ہے دوبارہ کنٹینیو کر لے, دوبارہ ایگزام دے لے. اور جب دوبارہ فیل ہوگا نا باپ کہے گا کہ نہیں یار ورک شاپ. ماں کہے گی چلو ترلا پائے گی جی میں ہوتا ہے, چلو چھوڑے ایک اور موقع دے دے, ایک اور موقع. 3. اس کے بعد یا تو کسی ہوٹل کے اندر چائے کے کپ پلیٹ کے اندر رکھے ہوئے کسی کو پیش کرتا ہوا نظر آئے گا, یا لوگوں کے آگے پیچھے ان کے حکم کی تعمیل کرتا ہوا زندگی گزار دے گا, یا پھر کیا ہوگا ورکشاپ کے اندر نیچے پسینے کے اندر شرابور ہوگا, آزار لے کے گاڑیوں کی ڈینٹنگ اور پینٹنگ کرتا ہوا نظر آئے گا. دین کہتا ہے کوئی بات نہیں, اگر ابھی بھی سلجھا نہیں ہے, ابھی تک تیرا کچھ نہیں لکھا گیا تھا, ابھی بھی بندہ بن جا. ہاں جوانی کا رنگ ہے, خواہشیں ہیں, آرزوئیں ہیں, امنگیں ہیں, سوچتا کچھ اور ہے, کرتا کچھ اور ہے, بے لگام ہوتی ہیں. فرمایا جوانی تھی نہیں پتا چلا, اور پھر انجانے میں جان بوجھ کے غلطیوں کے انبار لگاتا رہا, صحیفے سیاہ کرتا رہا, اس کی ناراضگی اس سے دور ہوتا چلا گیا, جہنم کے قریب چلا گیا, جنت سے دوری. اور فرمایا ایک وہ رنگ جوانی کا گزرا, بڑھاپا آیا, کمر جھک چکی ہے تے اپنے اتنے کسی نو کام نہ آوے, 15 سال عمر گزار لی ہے, پوچھتے ہیں بھائی آپ نے کیا کیا, پوچھتے ہیں نا رشتے والے رشتے دار, بھائی بچہ کیا کرتا ہے, اجی کام کرتا. اور اگر بچہ کچھ نہ کر رہا ہو تو کہتے ہیں ہماری طرف سے جواب ہے, کام کاج کرنے والا بندہ سلجھا ہو وہ ڈھونڈ کے دیں. دین نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے شروع سے ڈھونڈ کے دے دیں, اس کے رنگ ہی ایسے ہیں, وہ خود بناتا ہے. یہاں بنا چاہتی ہے دنیا, بنا بنایا, اور دین بنا کے پیش کرتا ہے. فرق دیکھے, دنیا چاہتی ہے سٹیٹس اچھا ہو, لائف سٹائل اچھا ہو, پرسنالٹی اچھی ہو, چال ڈھال اچھی ہو. دین کہتا کچھ اچھا نہ ہو, صرف دل اچھا ہو جائے. میں کائنات کے اندر اس کے تذکرے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح جنت کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی پہلے سنوائے جائیں گے. قدموں کی آہٹ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی قبل جنت کے اندر. رنگ تو سیاہ تھا, چال ڈال بھی اچھی نہیں, ہونٹ موٹے ہیں, سیاہ رنگ ہے, لیکن قیمت کس رنگ کی پڑی؟ دین کے رنگ کی, اسلام کے رنگ کی. جوانی بھی ضائع کر دی. اب 40 برس گزر چکے ہیں, جوانی ڈر رہی ہے, بوڑھا ہو رہا ہوں, کمر جواب دے چکی ہے. اور اگر آپ نے 40 سال تک دنیا میں کچھ نہ سیکھا ہو تو دنیا کہتی یہ بیکار آدمی ہے, نکل جائے گھر سے جہاں مرضی چلا جائے. دین کہتا نہیں. ہم نے اکثر دیکھا ہے 40 سال کے اوپر جب عمر ڈلتی ہے سفید رنگ ظاہر ہوتا ہے تو مسجدوں کی زینت بنے ہوئے مجھے بزرگ نظر آتے ہیں, سیاہ بھی کم. سیاہ سے مراد یہ جو اللہ نے دی ہے. جوانی بڑی کم نظر آتی ہے مسجد میں, بوڑھے نظر آتے ہیں. فرمایا یہ اپنے بڑھاپے کو بھی گزار کے آخری سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے. اس نے کوئی دین کا کام نہیں کیا ہوتا اور زندگی ساری کی ساری نحوست کے اندر, لیکن آخری وقت کے اندر اسے خیال آتا ہے اختتام زندگی ہے, رب کے سامنے پیش کیا جاؤں گا. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث, رب کے سامنے پیش ہونے کا خدشہ اسے جھکنے پہ مجبور کرتا ہے, سجدے میں مجبور کرتا ہے. زندگی گزاری تھی, بچپن بھی عیاشی میں, جوانی بھی عیاشی میں, بڑھاپا بھی اس نے گزار دیا لوگوں کے معاملات حل کرتے ہوئے. نہیں سوچا تھا تو اپنے بارہ میں نہیں سوچا تھا, لیکن آخری زندگی کے لمحات ہیں, مر رہا ہے. وَاتَّفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ, پنڈلی پنڈلی سے مل رہی ہے, جان کھینچنے والا اسرائیل آنے والا ہے اور اس کی روح کو قبض کر لیا جائے گا. نادم ہے, پشیمان ہے, شرمندہ ہے, آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ بہ جاتا ہے جس کا کوئی رنگ نہیں, دنیا کے اندر پانی کا کوئی رنگ نہیں, بے ذائقہ بے بو مادہ, لیکن اس کے سامنے اس کی ویلیو اور قدر و قیمت کتنی ہے. آخری لمحات کے اندر جان قبض ہونے والی تھی, ایک قطرہ زمین پہ ابھی برستا نہیں ہے, بہتا نہیں ہے. اللہ فرماتے میں اس کی ساری زندگی کے سیاہ صحیفے کو سفیدی میں تبدیل کر دیتا ہوں. دنیا کے اندر مجھے لائے نا کسی نے 70 سال لوس کھایا ہو, اس نے انڈسٹری ایریا تباہ کر دیا ہو, اس نے مال پیسہ بینک بیلنس سب کچھ اجاڑ دیا ہو, اور پھر اسے کوئی ویلکم کہے آجا میں تجھے سینے سے لگاؤں, ایسا نہیں ہے. لیکن اس کی ذات رنگوں کو ظاہر کرنے کا بھی ایک وقت ہے, وہ کیسے ہوگا, پتہ کیسے چلے گا میرا رنگ کیا ہے. اسے کچھ وقت چاہیے تنہائی والا. تنہا ہوئے تو خود سے ملاقات ہو گئی, جو غمات تک نہ تھا وہ بات ہو گئی.
اب غیر کیا کہ ہم سے غریزہ ہے اپنا ہی خون، سنگین اتنی صورت حالات ہو گئی، یادیں رفاقتوں کی رلانے پہ تل گئی، دل اس قدر بھرایا کہ برسات ہو گئی۔ ایک چھوٹی سی وبا نے بڑا کام کر دیا، ظاہر زمیں پہ بندے کی اوقات ہو گئی۔ یہ ہے انسان کی اوقات، یہ ہے اس کی زندگی کے رنگ۔ مجھے عبداللہ طاہر کا واقعہ یاد آیا۔ عبداللہ طاہر ہرات شہر کا رہنے والا باسی، دیکھیں زندگی کیسی ہے، ایک سادہ سا انسان، لیکن اللہ نے زندگی کے رنگ کیسے کیسے اس کو دیے ہیں۔ اور عبداللہ طاہر خراسان کا دارالحکومت، اور پھر اس کا جو دارالحکومت تھا نیشابور، اس کا گورنر، بڑی ٹھاٹھ باٹھ ہے، لباس بھی اچھا پہنتا ہے، ہزاروں غلام ایک اشارے پہ مرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہوتے ہیں۔ ہرات شہر کا باسی، وہ مزدور، وہ لوہار، اپنا شہر چھوڑتا ہے، پیٹ پالنے کے لیے شہر کے اندر روزگار نہیں مل رہا، اور داخل ہوتا ہے نیشاپور کے اندر، خراسان کا دارالحکومت۔ اور عبداللہ طاہر نے کیا کہا تھا جو گورنر؟ فرمایا جو بھی سرحد کے اندر مل جائے اسے پابند سلاسل کر دیا جائے، اسے جیل میں ڈال دیا جائے۔ چور چراکی بڑی تھی، لوگ لوٹ لیتے تھے رہزن راستے میں جاتے ہوئے قافلوں کو۔ فرمایا جتنے بھی مل جائیں پکڑا جائے، جیل کے اندر سلاخوں کے پیچھے پابند سلاسل کر دیا جائے۔ اور آخری رات کی تنہائی کے اندر انہیں کتنے لوگ ملے؟ 4، انہوں نے پکڑا اور جیل میں ڈال دیا۔ اور ایک آدمی ان میں سے، ایک چور ان میں سے بھاگ نکلا وہاں سے، پیچھے کتنے بچے؟ 3۔ معاملہ بڑا گہرائی والا، سوچنے والا۔ عبداللہ طاہر کے پاس خبر کتنی پہنچی تھی کہ 4 چور پکڑے گئے، رہے کتنے؟ 3۔ فرمایا اب تو ہماری گردنیں جدا کر دی جائیں گی، بادشاہ پوچھے گا ایک کہاں ہے، ہم کیا جواب دیں گے؟ رات کے پھر اسی پہر واپس پلٹے اور اس کو اٹھا لیا، جو بچوں کا پیٹ پالنے کے بعد، ان کی روزگاری کو حاصل کرنے کے بعد واپس ہرات شہر جا رہا تھا کہ اب پیسے میرے پاس موجود ہیں، بچوں کے اخراجات کافی دیر تک چل سکتے ہیں، تعلیمی اخراجات، گھر کے اخراجات، لہٰذا واپس جانا چاہتا ہوں۔ ابھی وہ سرحد پہ پہنچا اور پھر وزیروں اور مشیروں نے مل کو اسے اٹھایا اور جیل میں ڈال دیا، کہا بندے 4 پورے ہو گئے۔ عبداللہ طاہر سوتا ہے، نیند میں ہے، کہتا خواب آتا ہے کہ 4 لوگ میرے تخت کو پکڑے ہو گئے، گرانے والے ہیں، بڑے نوجوان ہیں، سیڈل مضبوط اعصاب والے، اتنے قوی ہیں، تخت الٹنے والا ہے۔ کہا آنکھ کھل جاتی ہے، دوسری رات بھی وہی معاملہ، تیسری رات بھی وہی معاملہ، چوتھی رات بھی وہی خواب، وہی معاملہ۔ کہا میں نے چکر لگانا شروع کر دیا، میں جیل خانے کے اندر جاتا ہوں، میں دیکھتا ہوں اور پوچھتا ہوں جو سامنے بیٹھا تھا۔ کہا مجھے ملاقات کروائی جائے جن کو پکڑ کے پابند سلاسل کیا گیا۔ کہا کہ آپ کی نظر کے اندر ایک ایسا آدمی یہاں موجود ہے کہ جس کے معاملات آپ کے سامنے ظاہر ہوئے ہوں؟ کہا ہاں میرے سامنے ایک ایسا آدمی موجود ہے۔ رات کی تنہائی کے اندر اس کونے سے اللہ اکبر کی صدائیں آتی ہیں، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، جائے نماز مانگی تھی، نمازیں بھی پڑھتا ہے، نوافل بھی ادا کرتا ہے، وضو کرتا ہے، ساری رات مسلے پہ گزر جاتی ہے۔ کہا کون شخص ہے؟ کہا جانتا نہیں ہوں، بات نہیں کی، میں نے کبھی اسے دیکھا نہیں۔ کہا اس کے لاک کو کھولا جائے۔ عبداللہ طاہر اندر داخل ہوتا ہے۔ کہا بھائی جان کیا معاملہ ہے، جیل میں کیسے داخل ہوئے؟ کہا آپ کے غلاموں نے پکڑ کے پابند سلاسل کر دیا، ہرات شہر کے رہنے والا باسی ہوں، بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے نیشاپور آیا تھا، واپس جانے لگا تھا اور مجھے پکڑ کے پابند سلاسل کیا گیا۔ میں نے کوئی جرم نہیں کیا، میری زندگی کے اندر ہر عمل اچھا ہے، میں نے کبھی کسی کا برا نہیں سوچا، لیکن پتہ نہیں کس عمل کی سزا دی جا رہی ہے۔ میں نے اپنا معاملہ رب پہ چھوڑ دیا، میں جس سے مانگتا ہوں وہی ذات ہے، جس کے سامنے خواہشات رکھتا ہوں وہی ذات ہے، جس کے سامنے دامن پھیلاتا ہوں وہی ذات ہے، اور آج جس سے مانگتا ہوں وہی ذات ہے۔ عرش معلیٰ پہ بیٹھی اللہ ربی، وہی میرا رب ہے جو تیرا رب ہے، آج نہیں تو کل آزاد ہو جاؤں گا۔ کہا اسے آزاد کر دیا جائے۔ عبداللہ طاہر کہتا میری 3 باتیں ماننا پڑیں گی پھر آزاد کیا جائے گا۔ کہا بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا سب سے پہلی بات مجھے معاف کر دو،
میرے وزیروں اور مشیروں نے تمہیں غلط قید کر دیا، اور نمبر 2 پہ میری طرف سے 1000 اشرفی انعام کے طور پہ، تحفے کے قبول کے طور پہ قبول کر لیا جائے۔ کہا مانتا ہوں، ضرورت بھی تھی، رب دینے والا ہے، لوں گا تحفہ سمجھ کے، محبتیں بڑھتی ہیں۔ کہا تیسرا نمبر کیا ہے؟ کہا جب بھی ضرورت پیش آئے عبداللہ طاہر کی دہلیز پہ آ سکتے ہو، ہمہ وقت دہلیز کے دروازے اور چوکھٹیں کھلی ہیں، آئیے جب بھی کوئی خواہشات ہو تکمیل کے لیے۔ کہا تیسری بات نہیں ماننے والا۔ کہا کیا وجہ ہے؟ کہا میں نے جس کے سامنے آرزو رکھی تھی، ایک بندہ نچیز کی دعا کو سن کے رب نے تیرے تخت کو ہلا دیا، اور جب بھی مجھے ضرورت ہوتی ہے میں اس سے مانگ لیتا ہوں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا اس سے مانگو اور خواہشات کی تکمیل نہ ہو۔ کیسے ہیں زندگی کے رنگ، کیسا یقین ہے زندگی کا، کیسے معاملے ہیں زندگی کے۔ ہمارے پاس نہ یقین ہے، ہمارے پاس نہ اس ذات پہ ٹرسٹ ہے، ہم بکھر جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، تڑپ اٹھتے ہیں، بلک اٹھتے ہیں اور اپنے ہی من میں ڈوب جاتے ہیں، زندگی سے کبھی کبھی اتنے دور ہو جاتے ہیں، خودکشی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بات یہاں سے پھر ایک اور نکل آئی، یورپ کنٹری کے اندر رہنے والا ایک باپ اور بچہ، میں زندگی کے رنگ بتلانے لگا ہوں۔ باپ مسجد کا امام بھی ہے، منبر رسول پہ کھڑا ہو کے خطبہ دینے والا خطیب بھی ہے، بچہ 7 سال کا ہے، پرورش کتنی اچھی ہے، دین کا رنگ دیا ہے۔ زندگی کے بدلتے رنگوں کے اندر، ان ممالک کے اندر یہاں فحاشی بھی ہے، عریانی بھی ہے، یہاں مذہب نام کی کوئی چیز نہیں، یہاں دین کے اصول نہیں ہے۔ اسی زمانے میں بچہ پرورش پاتا ہے، حسب معمول خطیب بھی اور بیٹا بھی عصر کی نماز کے بعد نکل جاتے ہیں رسالے تقسیم کرنے کے لیے بازاروں کے اندر، چوک چراہوں کے اندر، اور کہا بیٹا آج میں مسجد کی صفائی کر کے آیا ہوں، جمعے کا وقت ہو چکا ہے، تھک چکا ہوں، ہار چکا ہوں، جسم ساتھ نہیں دیتا، آج طبیعت بھی خراب ہے، موسم بھی اچھا نہیں، بادل نے آسمان کے اوپر گھیراؤ کیا ہوا ہے، لہٰذا آج نہیں جائیں گے، اگلے جمعے کے اندر جائیں گے۔ بیٹے کی تڑپ دیکھیں، دین کا رنگ تھا۔ کہا ابا جان ایسا نہیں ہو سکتا، میں ورنہ بکھر جاؤں گا، میرا دل ہے میں چلا جاؤں۔ جمعے کی نماز کے بعد باپ کے سامنے 7 سال کا بچہ جدا ہونے کو ہے۔ کہا ابا جان آج میں رسالہ تقسیم کر کے آؤں گا، دی روڈ آف پیراڈائز، جنت کا راستہ رسالے کا نام ہے۔ بچہ جاتا جاتا گلی میں جاتا ہے، کوچوں میں جاتا ہے، نگر نگر رسالوں کو تقسیم کرتا ہے، آخری پمفلٹ چند صفوں کا ہاتھ میں لیے ہوئے دروازوں پہ دستک دیتا ہے، آخر ایک دروازے پہ آ کے اس کے قدم ساکت ہو جاتے ہیں، جسم پہ سکتہ طاری ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے، دروازے پہ دستک دیتا ہے، پھر دیتا ہے، پھر دیتا ہے، 3 مرتبہ دستک دیتا ہے۔ الاستئذان ثلاث، اجازت بھی 3 مرتبہ لی جاتی ہے ورنہ انسان رخ پھیر لیتا ہے۔ خیر وہ بات الگ ہے۔ کہا واپس پلٹنے والا تھا، اندر سے آواز آتی ہے بیٹا کون؟ کہا اماں جان میں عبداللہ ہوں، فلاں علاقے سے آیا ہوں، فلاں خطیب کا بیٹا ہوں۔ کہا میں کسی عبداللہ کو نہیں جانتی، کہا میں کسی خطیب سے واقف نہیں ہوں، اور سب سے بڑی بات میں مسلمان نہیں ہوں۔ کہا اماں زندگی کے اندر ایک بات مانیے گا، یہ ادنا سا بچہ آپ کا، لڑکپن بھی ہے، کھیلنے کودنے کی عمر بھی ہے، کہا اس رسالے کو ضرور پڑھیے گا۔ سلام کہتا ہے اور واپس گھر کی طرف آ جاتا ہے۔ 1 ہفتہ گزرتا ہے، جمعے کا دن ہے، آخری صف سے ایک اماں اٹھتی ہے، خطیب کا معمول تھا جمعے کے بعد سوال و جواب کی نشست ہوتی تھی، کہا ہے کوئی سوال کرنے والا؟ اماں آخری صفوں سے کھڑی ہوتی ہے اور حشاش بشاش طبیعت ہے، رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتی ہے، کہا آج سے قبل مسجد کے اندر نہیں آئی تھی، کبھی دل کو سکون نہیں ملا تھا، کبھی راحت نہیں ملی تھی، زندگی ساری برباد کر چکی تھی، مرنے کو تھی۔ میں اس بچے کا نام لیتی ہوں، عبداللہ نامی بچہ میرے گھر آیا تھا، کس باپ کا بیٹا ہے، سلام پیش کرتی ہوں، باپ کو بھی
بیٹے کی بھی اللہ نے چن لیا اپنے دین کے رنگوں کے لیے، اللہ نے چن لیا عقیدہ توحید کے لیے، اللہ نے چن لیا انبیاء کے پیغام کو کائنات تک پہنچانے کے لیے، میں اسے داد دیتی ہوں، دعائیں دیتی ہوں۔ کہا کیا معاملہ اماں جان، یہ دعائیں کس لیے؟ کہا وہ میری زندگی کا شاید کہ آخری دن تھا، میں آخری منزل کے اوپر ایک ڈائس کے اوپر کھڑی تھی اور پنکھے کے اوپر کپڑا لٹکائے ہوئے، قریب تھا اپنی گردن پہ ڈالتی، خودکشی کر لیتی، مر جاتی، زندگی سے ہار چکی تھی، نا امید ہو چکی تھی، یقین نہیں تھا، گھر والا خامد بھی مر چکا تھا، اولاد اللہ نے نہیں دی تھی، مذہب بھی غیر اسلام یہودیت کے اندر تھی، کبھی یقین ہی نہیں تھا، ہر طرف سے ہار چکی تھی، دروازے پہ دستک ہوتی ہے، لیکن میں نے اپنے عمل کو جاری رکھا، پھر دستک ہوئی، عمل کو جاری رکھا، حتیٰ کہ ٹھیس لگانے والی تھی اور ادھر سے ڈائس گر جاتا، میں مر جاتی۔ میں نے کہا آخر تیسری مرتبہ آج اتنے سالوں کے بعد میری دہلیز پہ کون آیا ہے، دیکھوں تو صحیح، جس دروازے پہ سالوں بیت گئے تھے دستک نہ ہوئی تھی، آج کون ہے؟ کہا بچے کو دیکھتی ہوں رسالہ پکڑے ہوئے، کہا اماں جان بڑے چہرے پہ خوشی کے اثار ہیں، اسے ضرور پڑھیے گا۔ کہا جیسے رسالہ پڑھنا شروع کیا مجھے اللہ کا تعارف ہوتا چلا گیا، آخری الفاظ پڑھتی ہوں، مسلمان ہو جاتی ہوں، کلمہ پڑھتی ہوں، اور قریب تھا جہنم کا ایندھن بن جاتی، قریب تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی مخالفت کر بیٹھتی، قریب تھا رب کی نظروں سے سہکن سہکن دور کر دی جاتی، قریب تھا جنت کی بدلے جہنم مل جاتی، لیکن اس بچے کی وجہ سے، اس رسالے کی وجہ سے، دین کے رنگ کی وجہ سے آج رب کا دیدار بھی کروں گی کل قیامت کے دن، اور جنت بھی میری منتظر ہوگی۔ یہ کیسے زندگی کے رنگ ہے؟ آنکھیں آنسوں سے تر ہیں، باپ بھی مصلی پہ بیٹھا رو رہا ہے، کہا زندگی کے اندر جو کام کیا تھا، جو میں نے اپنے بچوں کو دین کا رنگ دیا تھا، آج وہ دین کا رنگ مکمل ہونے کو ہے، لیکن ہماری زندگی کے اصول سمجھیے ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہم زندگی کے اندر کہاں تھے، یقیناً سمجھ آ جائے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کی زندگی۔ اللہ سورۃ البینہ کے اندر فرماتے ہیں اولئک ہم خیر البریہ، ایک صحابہ کا رنگ، ان کے بھی زندگی کے بدلتے رنگ تھے۔ دیکھا آپ نے ابو سفیان پہلے کفار کے لشکروں کی کمان کرنے والا، ان کا رہبر، ان کا رہنما، اور جب اسلام کے اندر آتا ہے تو مسلمانوں کے لشکر کا سربراہ، اللہ اسلام سے منور کر دیتے ہیں۔ وہ بلال حبشی غلاموں کی زندگی کاٹنے والا، لیکن جب اللہ دین کا رنگ دیتے ہیں وہی بلال حبشی جنت کا وارث بنا دیا جاتا ہے۔ لہٰذا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہماری زندگی کے رنگ بھی اچھے ہو جائیں، ہم نے انہیں پھیکا نہیں ہونے دینا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ کی وہ مثال فرمائے، انسان چاہتا ہے کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے اس کی قبر کا رنگ کیا ہوگا، اس کی قبر کیسی ہوگی، فرمایا وہ اپنے دل کو دیکھ لے۔ کس کو دیکھ لے؟ اس دل کو۔ فرمایا اگر مطمئن ہے، اللہ کی رضا پہ راضی ہے، تو یاد رکھے کل قیامت سے پہلے یہ قبر کا معاملہ بھی اس کے لیے مطمئن ہوگا، اطمینان والا، آسانی والا، سکون والا۔ اگر یہ مطمئن نہیں تو پھر انسان غارت ہو جائے گا، اس کے اعمال غارت ہو جائیں گے۔ ہم نے اب دیکھنا ہے زندگی کے رنگ کیسے ہیں، ہم نے ان کو پختہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو دین کے ساتھ جوڑنا ہے، اپنے آپ کو دین کا داعی بنا کے پیش کرنا ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے آپ دنیا سے چلے جائیں گے لیکن آپ کا رنگ پھر بھی دنیا کے اندر رہ جائے گا، آپ چلے جائیں گے آپ کا نام باقی رہ جائے گا، ہم ختم ہو جائیں گے لیکن زندگی کے اصول اور ضابطے پھر بھی یہی رہیں گے، لیکن اس کے لیے انسان کو جان مارنی پڑتی ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، یہ جو اللہ کا رنگ ہے یہ اتنا کمال کا رنگ ہے، ظاہری تو نظر نہیں آتا۔ بیج ایک قسم کا، بیج کیسا ہوتا ہے؟ مٹی کلر کا، کوئی رنگ نہیں ہے، لیکن جب زمین کے اندر اسے دبا دیا جاتا ہے، ان اللہ فالق الحب والنوى، اللہ جب اس بیج کو پھاڑتے ہیں اور پھر ان گٹھلیوں کو پھاڑتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں بیج ایک طرح کا تھا، کہیں تو سرخ پھول نظر آتے ہیں، کہیں سفید پھول نظر آتے ہیں، کہیں کڑوا پھل نظر آتا ہے تو کہیں آپ کو میٹھا پھل نظر آتا ہے۔ اسی طرح انسان کی طبیعتیں ہیں، کوئی آپ کو اکھڑا ہوا نظر آئے گا اور کوئی آپ کے لیے محبت کے پیغامات جھکا دے گا۔ یخرج الحی من المیت، اس کا رنگ یہ ہے کہ وہ
مردے سے زندہ کو نکالتا ہے. بیج مردہ ہے لیکن زندگی دیتا ہے. ایک کومپل کو اگر ہاتھ کا پوٹا بھی مسل دیا جائے تو کومپل کیا ہو جائے؟ منہدم ہو جائے. لیکن زمین کو پھاڑتی ہے، تناور درخت بن جاتی ہے. وہی رب ہے وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ، وہ مردہ میں سے زندہ کو نکالتا ہے. یہ اس کے اوصافات ہیں. ماں زندہ ہوتی ہے، بچہ پیٹ سے اللہ مردہ پیدا کر دیتے ہیں. ذالکم اللہ، یہی اللہ ہے جو زندگی کے رنگوں کو پہچان کروانا چاہتا ہے. فرمایا فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تم پھر بھی کہاں پھیرے جاتے ہو؟ اس کے در پہ آتے ہی نہیں، اپنے آپ کو نہیں سمجھتے کہ اللہ نے مجھے زندگی کے اندر جو کلمہ کا رنگ دیا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ اتنا کامل رنگ تھا. اگر زبان سے نکلنے والے یہ جملے مسند احمد کی روایت کے مطابق ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں، ساری کائنات کے عمل ایک پلڑے میں رکھ دیے جائے تو یہ لا الہ الا اللہ کا رنگ والا پلڑا باری ہو جائے، نیچے جھک جائے، ساری زندگی کے عمل اوپر اٹھ جائے. اس کا رنگ اتنا بڑا ہے. کہیں حیا کا رنگ نظر آئے گا تو کہیں آپ کو وقار کا رنگ نظر آئے گا. ومن عاش فی الدنیا فلا بد ان یرا العیش ما یصفہ وما قدروا. دو رنگ عاش فی الدنیا فلا بد ان یرا. ایسا ممکن ہی نہیں کہ انسان کی زندگی کے اندر دو معاملے پیش نہ آئے. ایک ایسا معاملہ جو اسے خوش کر دیتا ہے، یہ خوشی سے اتراتا ہے، میں خوش ہو گیا، مال و زر دے دیا گیا. ایک وہ رنگ العیش ما یصفہ وما یتقدر، جو اسے تنگ کر دیتا ہے، رنجیدہ کر دیتا ہے، غموں میں لے جاتا ہے. اور ثمانیۃ تجری علی المرء دائما ان المرأة یلقی الثمانیہ، اور پھر اس کی 8 رنگ اور ہیں، سرور و حزن. کبھی یہ خوش ہوتا ہے، خوشی کے آثار، چہرہ سرخ، اور کبھی ایک لمحہ گزرتا ہے اس کا اپنا اس سے جدا ہوتا ہے اور یہ غمگین ہو جاتا ہے. ثم یسر ولا عسر، کبھی اللہ اس کے لیے آسانی کا معاملہ کر دیتے ہیں تو کبھی یہ تنگی میں دھکیل دیا جاتا ہے. ثم سقم وحزن، کبھی اللہ اسے بیمار کر دیتے ہیں اور غموں میں لے جاتے ہیں، اور کبھی یہی انسان بیماری سے دوبارہ صحت کی طرف آ جاتا ہے. وہ جسے ہسپتال والوں نے کہہ دیا تھا مہمان ہے، کومے میں جا چکا ہے، خدمت کر لے، وینٹیلیٹر پہ لیٹا ہے، آئی سی یو کے اندر ڈاکٹر دل پہ بیٹھ کے پمپ کر رہا ہوتا ہے، آکسیجن کی نالی لگی ہوتی ہے، مہمان نظر آتا ہے، لیکن ایمان کا نظر رنگ اتنا یقین والا، دعائیں نکلتی، اللہ سارے ڈاکٹر ہار چکے ہیں، دنیا سے ہار چکا ہوں، اللہ دعائیں تیرے سامنے. وہ ایک دعا کو قبول کرتا ہے جس کا رنگ تو نظر نہیں آتا، لیکن ایسا رنگ ہے یہ اپنے قدموں پہ کھڑا ہوتا ہے، زندگی کے کتنے اور برس صحت کے ساتھ گزار دیتا ہے. میں اللہ سے دعا کروں اللہ ہمیں صحیح معنوں کے اندر زندگی کے رنگ عطا فرمائے. اللہ ایمان کا رنگ، توحید کا رنگ، یقین کا رنگ، شفاعت کا رنگ، اور پھر دین کے اوپر مر مٹنے کا رنگ عطا کر دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما يعلم جنود ربك الا هو. اللہ کے لشکروں کا رنگ، کچھ ایسے لشکر جو نظر نہیں آتے، جیسے آج ملک پاکستان کی حالت ہے، وائرس جسے کرونا کا نام دیا جا رہا ہے، ہر انسان تنگ ہے، ہر انسان ایک دوسرے سے دور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو فرمایا وہ لشکر جو اتنے بڑے بڑے ہیں ان کی ہیبت، ان کی قوت کیسی ہوگی. الکاریہ تم الکاریہ، کہیں قیامت کا رنگ کھٹکھٹانے والی، ہر چیز کو ختم کر دینے والی، اور کہیں والضحیٰ واللیل اذا سجا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا رنگ، کہیں آپ کو یتیمی سے اٹھا کر کے آپ کو رہبر و رہنما بنا دینا، عرب کی سلطنت سے نواز دینا، یہ کیسا رنگ تھا. اور ایک ایسا آدمی جو ساری زندگی کفر میں گزارتا ہے اسے ایمان دے دینا، اس سے بڑا قیمتی رنگ کون سا ہو سکتا ہے. ابھی ہلکا سا جھنجھوڑا رب نے، پوری دنیا کو ہلا چھوڑا رب نے.
وہ جو اپنے علم و ہنر پہ اتراتے تھے، بہت کرلی ترقی ہم نے فرماتے تھے، گھروں میں محصور ہوئے بیٹھے ہیں، مجبوروں لاچار ہوئے بیٹھے ہیں، توبہ استغفار کریں، اب ایک ہی ہے حل اس کا، بار بار کریں، اب اس کے سامنے جھکنے کی ضرورت ہے۔ وہ جو پتھر میں کیڑوں کو پال سکتا ہے وہی کوئی اس کا حل نکال سکتا ہے۔ وہ جو کن فیکون کا مالک ہے وہی اس مصیبت کو ٹال سکتا ہے، اس کے علاوہ کائنات کے اندر کوئی ہمیں آس امید نہیں نظر آتی۔ اللہ سورۃ البقرہ کے اندر فرماتے رکبانا، اگر خدشہ ہو تو فرمایا خوف کے اندر جیسے بھی چاہے نماز پڑھی جا سکتی ہے، پیدل بھی سواری کے اوپر بیٹھ جائے، سواری کا رخ شمال ہو، جنوب ہو، مشرق و مغرب ہو، ایسٹ ویسٹ ساؤتھ نارتھ، جہاں بھی ہو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپس کے اندر ملنا، نہ صرف سلام کہہ دینا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو کافی ہو جائے گا، ضروری نہیں ہاتھ سے ہاتھ ملائے جائیں، سینے سے سینہ لگایا جائے۔ ہاں میرا بھی ایمان ہے، میرا بھی یقین ہے، قدورتیں ختم ہوتی ہیں جب سینے سے سینہ لگتا ہے، لیکن حالات کے پیش نظر فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، جان بچانے کے لیے تو مردار بھی کھایا جا سکتا ہے، شراب کا گھونٹ بھی پیا جا سکتا ہے اگر پیاس سے مر رہا ہو، جان بوجھ کے نہیں۔ تو زندگی ضروری ہے، اگر زندگی ہوگی تو انشاءاللہ سینے سے بھی لگیں گے، ہاتھ سے ہاتھ بھی ملے گا، کندھے سے کندھا بھی ملایا جائے گا۔ دعا کریں اللہ اس بیماری کو ہم سے دور لے جائے۔ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام، کوڑ کی ہو، چاہے وہ خارش کی بیماری ہو، چاہے مجنون پن کی، دیوانے ہونے کی، اور تمام بیماریوں سے ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ تمام بیماریوں سے ہم بڑے کمزور ہیں، وہ بڑا قوی ہے، ہم ضعیف، وہ مضبوط، ہم فقیر، وہ بادشاہ، ہم تنگ دست، وہ عطا کرنے والا، اس کے سامنے مناجات کریں، وہ آپ کی مناجات کو پورا کرے گا۔ میں اللہ سے دعا کو جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں احباب و اکرام، اللہ سبھی کی بیماریوں کو دور فرمائے۔ جو گھر کے اندر بیمار ہیں اللہ انہیں صحت دے، جو ہسپتالوں کے اندر ہیں اللہ انہیں بھی صحت والی لمبی زندگی سے نواز دے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو کم کر دے، جو اولاد کی نعمت سے مالا مال ہے اللہ ان کی اولاد کو ذریعہ نجات بنا دے، جو بے اولاد ہیں انہیں نورینہ اولاد سے نواز دے، اور اللہ اپنے خزانوں سے دے، جو قرض کے نیچے دب چکے ہیں اللہ غیبی مدد فرما دے، اللہ سبھی کی جائز خواہشات کو پورا فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔